ایک حدیث مبارکہ کے اندر آتا ہے اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس دن اللہ رب العزت کے عرش کے سایہ کے سوا اور کوئی سایہ نہ ہوگا، جس پر سورج کی 7 آنکھیں کھلی ہوں گی اور لوگ اپنے پسینے میں ڈوب رہے ہوں گے، 3 قسم کے لوگ ہوں گے جن کو اللہ تعالیٰ اپنے عرش کا سایہ نصیب فرمائیں گے۔ ایک وہ بندہ جو کسی مصیبت زدہ کا کام آتا تھا، اور ایک حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت پر عمل کرنے والا، اور تیسرا محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات عالی پر کثرت سے جو درود شریف پڑھنے والا ہوگا، اللہ تعالیٰ اس بندے کو بھی اپنے عرش کا سایہ نصیب فرمائیں گے۔ اس لیے ہم ہمیشہ محبت کے ساتھ درود پاک پڑھتے رہیں۔ ہمارے حضرت شیخ الاسلام مفتی محمد تقی عثمانی صاحب دامت برکاتہ العالیہ فرماتے ہیں کہ ہمیں جب بھی کوئی مصیبت پریشانی ہوتی، ہم اپنے پیر و مرشد حضرت ڈاکٹر عبداللہ عارفی رحمۃ اللہ علیہ کی خدمت میں حاضر ہوتے اور حضرت سے عرض کرتے کہ حضرت پریشانی ہے، تو آپ ہمیشہ یہ فرماتے کہ درود پاک کی کثرت کرو، پھر ساتھ ہی خود فرماتے کہ اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کی عادت مبارکہ جب بھی کسی نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ کوئی احسان کا معاملہ کیا تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سے بڑھ کر بدلہ عطا فرمایا۔ اور اب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے وصال کے بعد اگر کوئی درود شریف کا تحفہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو بھیجتا ہے تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم اس امتی کے لیے دعا فرماتے ہیں۔ تو یہ کتنی بڑی خوش نصیبی کی بات ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس امتی کے لیے دعا فرما رہے ہوتے ہیں۔ جو درود شریف پڑھتا ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس امتی کے لیے دعا فرماتے ہیں، اور 2 ہی باتیں ایسی ہیں جو اللہ کے ہاں کبھی بھی رد نہیں جاتی، ہر حال کے اندر قبول شدہ ہے۔ ایک تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت مبارکہ پہ عمل کرنا، اور دوسرا درود شریف کی کثرت کرنا۔ تو سب بھائی انتہائی محبت کے ساتھ درود پاک پڑھ لیجیے۔ اللہم صلی علی آل سیدنا محمد وبارک وسلم۔ اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد وبارک وسلم۔ اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد